یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ بدلو کی نشریات میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد شہباز میاں۔ پروگرام پنجاب نامہ کی اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینئر صحافی اور کالم نویس بدلو کے ایڈیٹر امتیاز عالم صاحب۔ امتیاز صاحب، پی ڈی ایم کی تحریک اس کا پہلا مرحلہ آج اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ منار پاکستان کے گریٹر اقبال پارک پر جلسہ ہو رہا ہے۔ اس میں آج کیا ایسی نئی بات ہے؟ کیا آپ کو نیا پن نظر آیا؟ یہ وہ گراؤنڈ جس میں جو 1940 سے لے کے جو کہا جا رہا ہے کہ 80 سال کی ایک پوری تاریخ ہے منار پاکستان کی گراؤنڈ کی، اور اسی پہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی رہنما ہوا کرتے تھے، مذہبی تحریکیں جو پاکستان کے اندر چلی، انہوں نے یہاں پہ جلسے کیے۔ حتیٰ کہ وزیر اعظم عمران خان کی جو اصل لانچنگ ہوئی وہ بھی 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ منار پاکستان کا تھا، جس کے بعد انہوں نے 2013 میں بھی جلسہ کیا۔ اور مسلم لیگ نواز جو لاہور گڑھ سینٹرل پنجاب کی پارٹی، وہ کبھی منار پاکستان کے گراؤنڈ پہ جلسہ نہیں کر سکی، اور اب پی ڈی ایم کا آخری جلسہ انہوں نے ہوسٹ کیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو مقاصد تھے اس تحریک کے پہلے مرحلے کے، آج آخری جلسے میں پورے ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس جلسے کی جو نئی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ پہلی بار یہ جو مخالف دھڑے کی پارٹیاں تھیں، یہ جو بھٹو اینٹی بھٹو تقسیم تھی، جس میں نواز شریف اس تقسیم میں ایک متبادل کے طور پہ سامنے آئے، اور یہ کہ 43 سال سے پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنی آپ کو برقرار رکھنے کی کوششوں میں آخرکار تحریک انصاف نے اسے ریپلیس کر دیا۔ لیکن آج بڑے سوری سر، اسے تو ریپلیس جو ہے مسلم لیگ نواز نے کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ پیپلز پارٹی کو کیا نہیں، پیپلز پارٹی کے مقابلے میں وہ آئی نا، تو پیپلز پارٹی اینٹی بھٹو ڈیوائڈ تھی۔ جی، اینٹی بھٹو ڈیوائڈ بہت بڑی تھی، چھوٹی نہیں تھی۔ بھٹو صاحب کے ماننے والے بھی بہت زیادہ تھے، لیکن ان کے مقابلے میں جو ان کی مخالفت میں جو لوگ آئے، تاجر جسے کہتے ہیں، تاجر، مڈل کلاس، مسجد، مدرسہ، مڈل کلاس اور کاروباری لوگ، سفید پوش لوگ، اور یہ سب جو لوگ نکل کر آئے۔ تو آج جو مخالف دھارے آپ مجھے ملتے نظر آئے ہیں اس دہائی میں، اور 40 سال کی کشاکش کے بعد، پھر دوسری بڑی بات جو مجھے نظر آئی ہے کہ آج پنجاب میں پہلی بار اسٹیبلشمنٹ کو، مقتدرہ کو، جو پنجاب بیسٹن آف پاور جسے کہا جاتا ہے، کہ اقتدار کا منبع اور مرکز پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا اکثریتی صوبہ، باقی 3 صوبوں کی آبادی ایک طرف، اور یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف جیت کر اکثریت سے حکومت بناتے رہے، بھلے انہیں دوسرے صوبوں سے کوئی ووٹ ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا، گو کہ ملے، لیکن وہ صرف پنجاب کے زور پہ حکومت بنا سکتے تھے۔ یہیں سے کہا جاتا ہے فوج ہے، یہیں سے کہا جاتا ہے بیوروکریسی ہے، اور لہٰذا اور پنجاب کبھی بھی بہت زیادہ اس دھارے میں نہیں رہا جو آمرانہ مخالف قوتوں کے خاص کس طرح امتیاز صاحب، کس طرح یہ الزام اکثر لگایا جاتا ہے، اور اسپیشلی چھوٹے صوبوں کا آپ نے ذکر کیا، ان کی طرف سے لگایا جاتا ہے؟ میں ایک صحافت اور پاکستانی سیاست کا طالب علم نہیں، 1986 میں محترمہ بے نظیر بھٹو جب آتی ہیں، 10 اپریل کو لاہور آتی ہیں، تو آپ لوگ ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ 10 لاکھ کے قریب وہاں پہ 1 ملین مارچ تھا، تو آج 1 ملین مارچ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ اس وقت کیا ضیاء الحق کی اسٹیبلشمنٹ کو پنجابیوں نے، لاہور کے لوگوں نے لٹکارا تھا؟ آپ دیکھیے، بات سنیں، آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ پنجاب میں 2 بار تحریک ہوئی۔ ایک 68 میں پاکستان میں پاپولر اپ سرج پیدا ہوئی، اور وہ پورے ملک میں تھی، وہ پورے ایشیا میں تھی، وہ پوری دنیا میں تھی، اور بھٹو صاحب نے اس کی قیادت سنبھال لی، تو اس میں پنجاب بھی شامل ہوا، کیونکہ لوگ تنگ آ گئے تھے ایوب خان کی اتنی لمبی ڈکٹیٹرشپ سے، اور سماجی تفریق بڑھ گئی تھی۔ دوسرا پھر ایم آر ڈی میں یقیناً پیپلز پارٹی کے ایکٹیوسٹ نے بہت قربانی دی پنجاب سے، لاہور پنجاب سے سب سے زیادہ لوگوں نے جیلیں کاٹی اور کوڑے کھائے آپ نے دیکھا آمریت کے خلاف۔ آپ نے دیکھا کہ آخر میں انٹیریئر سندھ اکیلا رہ گیا تھا ایم آر ڈی موومنٹ پہ۔ میں خود ایم آر ڈی کی تحریک میں 5 سال جیل رہ کر آیا ہوں ضیاء الحق کے زمانے میں، لیکن اس وقت سیاسی کرنٹ موجود تھا، جمہوری تسلسل موجود تھا، جمہوری لہر موجود تھی، اس کے کارکن موجود تھے، لہذا آپ دیکھیں کہ لاکھوں لوگ جیلوں میں گئے۔ آج کا جلسہ جو ہے وہ، اس کی سگنیفیکنس مجھے نظر آتی ہے سیاسی، وہ یہ ہے کہ جو پنجاب کی بڑی پارٹی تھی مسلم لیگ نواز،
اور اس کے مقابلے میں جو پیپلز پارٹی تھی ماضی میں، یہ دونوں پارٹیوں اور مخالف دھارے پنجاب کے اندر کھڑے ہو گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. جیسے آپ نے تقاریر میں دیکھا، نواز شریف کی تقریر بھی آپ نے سنی. اس سے پہلے بھی امتیاز صاحب 2007 میں 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوتا ہے محترمہ بینظیر بھٹو اور جو ہے میاں نواز شریف کے درمیان. 2007 میں وہ مشرف کی امریت کے دوران پاکستان آتے ہیں، لاہور میں بھی محترمہ نکلتی ہیں. اس وقت بھی جو طے ہوا، اس کے بعد پھر 18ویں ترمیم بھی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر دونوں پارٹیاں جو ہیں اقتدار بھی ملتا ہے 5 سال، لیکن پھر نہیں ساتھ چلتی. دیکھیے یہ سیاستدانوں کی یہی کمزوری تھی کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئے، یا ایک دوسرے کی لڑائی میں. اس کا کام شروع تو کیا مسلم لیگ نواز نے، اور اس میں پیپلز پارٹی جو تھی وکٹم تھی. پھر پیپلز پارٹی نے بھی جوابی وار کیا. آج جو عمران خان کہتے ہیں کہ یہ تو مقدمے انہوں نے ایک دوسرے پہ بنائے، بالکل بنائے ہوئے، لیکن سب سے بڑا سفر تو آصف زرداری رہا. اس میں 11 سال جیل اس نے کاٹے. میاں نواز شریف جو ہیں وہ کالا کوٹ پہن کے گئے زرداری حکومت کے خلاف سپریم کورٹ گئے. یہی جو تھی نا سیاسی جماعتوں کی آپس کی کشمکش اور کھینچا تانی، اس سے اسٹیبلشمنٹ نے فائدہ اٹھایا. اب آپ دیکھیں کہ آج میں سمجھتا ہوں ایک تاریخی ریزولوشن ہوا ہے. آپ کیوں اس بات کو اپریشیٹ نہیں کر رہے کہ آج تیسری پیڑھی کا بھٹو اور دوسری پیڑھی کی شریف یعنی مریم نواز، آج دونوں وہاں پہ ہاتھ ملا کے کھڑے ہیں. چلیں وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ مناظر دیکھتے بھی ہیں کہ یہ منظر آپ بالکل بلاول بھٹو زرداری اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان اور دیگر جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ اس وقت یقینی طور پہ دیکھا بالکل کھڑے ہیں. یہ مولانا کی جماعت جو تھی، مفتی صاحب جو تھے، یہ پی این اے کی تحریک میں شامل تھے. لیکن پھر مولانا کی خوبی یہ ہے کہ فضل الرحمان ایم آر ڈی میں شامل ہوئے، اور ایم آر ڈی کے تو 2 نمائندے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں نا ان بڑی پارٹیوں میں، ایک بلاول بھٹو اور ایک وہ. جبکہ ایم آر ڈی کے خلاف تو مسلم لیگ خلاف کھڑی تھی، بلکہ پیدا ہی اس میں ہوئی تھی. لیکن آج آپ دیکھیں کہ جس سے کہا جاتا تھا کہ پارٹی جو اسٹیبلشمنٹ کی پیدا کردہ ہے، اور میاں نواز شریف کو کھڑا کیا گیا پیپلز پارٹی کے خلاف، آج وہ پارٹی کس طرح اسٹیبلشمنٹ کو پیپلز پارٹی سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کے چیلنج کر رہی ہے. آپ یہ تصور کر سکتے تھے کہ کس طرح نام لے کر نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. تو یہ منظر آپ کو پہلے پنجاب نہ تو یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے حوالے سے پہلے نظر آیا کہ وہ مینار پاکستان پہ اکٹھے نظر آ رہے ہوں، اور نہ یہ نظر آیا ہوگا کہ پنجاب اس طرح چیلنج کرے گا. اچھا امتیاز صاحب، آپ کی باتوں سے میرے 2 چھوٹے سوال ہیں. آپ کہتے ہیں پنجاب نے چیلنج کیا پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کو، اور اس کی قیادت جو ہے وہ پی ڈی ایم بھی کر رہی ہے، لیکن میاں نواز شریف اور مریم نواز جو وہ اسٹیبلشمنٹ کا مخالف بیانیہ ہے وہ لے کے بڑھ رہے ہیں آگے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مینار پاکستان کا گراؤنڈ ہے، جہاں پہ 1 لاکھ سے اوپر جو جلسہ کرتا ہے اس کو کامیاب کہا جاتا ہے، 1 لاکھ سے کم جلسہ کی اگر تعداد ہے تو وہ پھر اس کی جو شان و شوکت ہے اس گراؤنڈ کی وہ پوری نہیں ہوتی. آج کا جلسہ کیا اس معیار پہ پورا اتر رہا ہے؟ اور اتنی مریم بی بی نے محنت کی. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے بات سنیں، میرا خیال ہے اس میں صرف مسلم لیگ نواز نے ایفرٹ کی. میں نے مولانا فضل الرحمان، لاہور سر سینٹرل پنجاب انہی کی وہ میزبان ہے اس جلسے. میں نے مولانا فضل الرحمان کا جلسہ بھی دیکھا ہے. میں نے پیپلز پارٹی کی ایک نہیں 20 جلسے یادگار پاکستان میں بھرتے دیکھے ہیں، وہ 90 کی دہائی تک. نہیں اس کے بعد 5 سال جو پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کی قیادت میں اقتدار رہی ہے، لیکن وہ مینار پاکستان کو جلسہ نہیں کر سکتے. نہیں اس وقت جلسہ انہوں نے کیا نہیں نا. تو ایک اور بات وہ یہ ہے کہ آج 12 ڈگری ٹیمپریچر ہے. جب تک یہ تقریری جلسہ ختم ہوگا تو شاید 7 ڈگری ٹیمپریچر ہو. اور میں اور آپ بھی دیکھیں کس طرح موسم بھی سرد ہے، کرونا وبا بھی ہے. یہ کہ کرونا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم پہ جائز تنقید ہو رہی تھی، اور حکومت کی تنقید جائز میں نہیں سمجھتا، وہ منافقانہ تجویز ہے، کیونکہ حکومت نے سیریسلی لیا ہی نہیں تھا کرونا کو. لیکن آج ان پارٹیوں نے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد آج جلسے میں اس لیے بھی نہیں گئی کہ کرونا، مثلا میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری گھر والوں نے کہا کہ آپ نے جلسے میں نہیں جانا ہے، اور یہ کہ آپ اگر گئے بھی تو آپ گاڑی میں بیٹھے رہیں گے. آپ کے ساتھ ہی میں بالکل محفوظ طریقے سے آ کے بات کر رہا ہوں، آپ بھی اس طریقے سے آئے ہیں. غالباً آپ کی بیگم صاحب نے بھی کہا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہنا ہے نا، مجھے آج آپ کے میڈیا پہ بہت ہی افسوس ہوا ہے. آپ بھی جانیں اگر آج کسی جو مروجہ میڈیا پہ کھڑے ہوتے تو آپ پتہ نہیں وہ جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ پیش کر رہا ہوتا. نہیں میں نہیں کرتا نہ، یہ بھی جھوٹ ہے. سارا میڈیا آج اسپیشل برانچ کی نہیں کر رہا.
جو میڈیا کا ایک بڑا سیکشن ہے وہ ضرور کر رہے ہیں. دیکھیے آج کا جلسہ نہ تو ناکام ہے اور نہ بہت زیادہ جو جسے آپ کہتے ہیں نا کہ تاریخ ساز ہے. نہیں, جب آپ بات کرتے ہیں کہ پنجاب اٹھ کھڑا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, مریم اور نواز شریف کا بیانیہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, تو پھر یہاں پہ ہمیں نظر بھی آنا چاہیے. دیکھیں پہلے ہی ہوتا ہے کہ پولیٹیکل یہ کوئی ون ڈے میچ نہیں ہے, یہ تو موبلائزیشن جلسے ہیں. ابھی تک یہ ایجیٹیشنل موڈ میں نہیں گئے ہیں. صحیح. ابھی تک انہوں نے گراس روٹ پہ اپنی ورکرز کو ایک ایجیٹیشن کے لیے متحرک نہیں کیا ہے. ابھی تک انہوں نے پولیٹیکل ایجنڈا یا پولیٹیکل موبلائزیشن کی ہے جنرل. ٹھیک ہے, ایک جلسہ بڑا ہو سکتا ہے, کراچی کا جلسہ تھوڑا بڑا تھا, کوئٹہ کا جلسہ تھوڑا بڑا تھا, ملتان میں تھوڑا بڑا سیاسی شو تھا, یہی بہت بڑا شو ہے. لیکن یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ آج 10 لاکھ لوگ نہیں تھے, آج 5 لاکھ لوگ بھی نہیں تھے, آج شاید 1 لاکھ لوگ بھی نہیں تھے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ جو کہنا ہے کہ جلسہ ناکام ہو گیا ہے, یہ بالکل ذاتی والی بات ہے. ناکام نہیں, ہم ناکام نہیں کہتے. یہ بڑا کامیاب جلسہ رہا ہے, یہ بڑا کامیاب جلسہ رہا ہے, لیکن اتنا بڑا نہیں ہے جس کی کہ ہم جو اس گریٹر پارک میں ہونا چاہیے. لیکن مجھے آپ بتائیے, میڈیا والے, آپ تو بڑے اب میڈیا کے لیڈر بھی ہیں, میں تو ریٹائرڈ ہو گیا ہوں. وہ یہ کہ کبھی ہوتا تھا, دنیا کی میڈیا میں کہیں ہوتا ہے کہ ایک اپوزیشن کا جلسہ ہو رہا ہے, کمنٹری آپ کروا رہے ہیں حکومتی پارٹی کی جو سرکاری جو ان کے اسپوکس مین ہیں. بھلا فردوس عاشق امان کو سننے کی قابل ہے وہ, جو آپ اس جلسے میں وہ کیا رائے دے گی؟ آپ جرنلسٹ سے کیوں نہیں لیتے؟ بالکل آپ جرنلسٹ سے آپ کے رپورٹرز گئے ہیں, ہم ہوتا تھا ہم رپورٹنگ کرتے تھے, رپورٹرز اپنی اسیسمنٹ دیتے تھے. یہ آپ امتیاز صاحب, اب شیخ رشید کو میں کہوں گا وہ جو نمبر بتا رہا ہے وہ, اور میڈیا دکھا رہا ہے, میڈیا دکھا رہا ہے, شیخ رشید کو بھی دکھا رہا ہے, شبلی فراز کو بھی دکھا رہا ہے, شہباز گل کو بھی دکھا رہا ہے. لیکن امتیاز صاحب یہ سلسلہ آج کا شروع نہیں ہوا. یہ سلسلہ 9 مارچ 2007 کو اس وقت شروع ہوا جب پاکستان کے اندر لائرز موومنٹ کا آغاز ہوا افتخار محمد چودھری کی قیادت میں. اس وقت سے جب آپ لائیو جانا شروع ہوئے, 35 گھنٹے کی لائیو میراتھن ٹرانسمیشن کا آپ نے آغاز کر دیا اپنے ڈی ایس این جیز کے ذریعے, تو پھر آپ نے اپنا بلیٹن کا, اپنی میراتھن ٹرانسمیشن کا پیٹ بھرنے کے لیے پھر سب کو لائے, اپنے رپورٹرز کو بھی لائے, اینالسٹ کو بھی لائے, اور جو مخالفین تھے اس وقت کی تحریک ہے ان کو بھی لائے. اسی طرح جب عمران خان جلسے کرتے تھے تو اس وقت میاں نواز شریف کے سپوکس پرسن جو ہیں وہ بھی آیا کرتے تھے. امتیاز صاحب شاید آپ بھول گئے, یہ زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں, وہ بھی ایسے ہی آیا کرتے تھے. عمران خان تو جلسہ, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ روایت غلط ہے, اور یہ جو میراتھن جو چلایا گیا وہ بھی غلط تھا, اور وہ یہ بھی غلط ہے کہ آج جلسہ ہو رہا ہے اس پبلک میٹنگ میں ان کی بات سنی جائے. ایک دوسری بات, وہاں رپورٹرز موجود ہیں, وہ اپنی اسیسمنٹ دیں. کوئی کہے گا 50,000 ہے, کوئی کہے گا لاکھ ہے, بالکل امتیاز صاحب, اور پارٹیاں کہیں گی ملین ہے. یہ بات میں مانتا ہوں درست ہے, لیکن یہ بھی غلط ہے. میڈیا آپ کہاں نہیں, اور آپ سینسر زدہ ہیں, آپ انڈر کنٹرول ہیں, آپ مجبور ہیں. کوئی شک نہیں ہے, فردوس عاشق امان سنانے کے قابل ہے. وہ تمام نیوز روموں کو, ڈائریکٹر نیوز کو, کنٹرولر نیوز کو کال آئی ہوں گی, میسج واٹس ایپ پہ بتائیے نا ذرا. حکومت کی بھی آتی ہیں اور جو مقتدرہ حلقے ہیں ان کی بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور یہ اب نہیں آتی, یہ میاں نواز شریف کے دور میں بھی آتی تھی, میاں نواز شریف کے دور میں بھی آتی تھی, یہ ایڈوائز اس وقت بھی آتی تھی. کچھ بھی نہیں پوچھتا تھا, کون پوچھتا تھا؟ تو اس وقت بھی عمران خان کے جلسے ہوتا تھا تو نواز شریف کے سپوکس پرسن ٹی وی پہ کیا کر رہے ہوتے تھے؟ دیکھیے یہ ہم نے, یہ جب میراتھن چلے گی تو آپ نے جو ہے وہ چلانا ہے. لیکن میرا سوال اس سے بھی اگلا ہے سر, میرا سوال اس سے اگلا ہے, آج کیا لاہور کے اندر کوئی اور مسئلہ نہیں ہے جو ٹی وی چینل پہ نہیں آ رہا؟ تمام تر ریسورسز ہم نے اس جلسے کی نظر کر دی ہیں. آج لاہور کے اندر آپ بتا رہے ہیں کہ 12-13 ڈگری ٹیمپریچر ہے, تو غریب آدمی آج لنڈے بازار میں اس کے کیا حالات ہو رہے ہیں, اس کو لنڈے بازار میں مہنگائی کا سامنا ہے. اور آپ کے وزیر اعظم جو ہیں آج کتوں کو کھانا کھلا رہے تھے اپنی گراؤنڈ میں, اور وہ انہوں نے فوٹو جاری کی ہے دکھانے کے لیے, تو میں بڑا ریلیکس ہوں. تو یہ مسئلہ کہاں کہاں نہیں ہے, صرف میڈیا کو آپ روئیں گے, کس کو روئیں گے آپ؟ دیکھیے بات سنیں, آج کی آپ مجھ سے اگر آپ کو پوچھنا چاہیے کہ ان کا آخری جلسہ ہو گیا ہے, کیا یہ کوئی اعلان کرنے جا رہے ہیں؟ جی بتائیں کیا خبر ہے؟ ہم رپورٹرز کو نکالنے میں ناکام رہے ہیں. آپ کیسے رپورٹر ہیں کہ مجھ سے نہیں پوچھ رہے؟ آپ کے سیاستدان جو ہیں وہ کوئی کسی میٹنگ میں بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے, یا مانے نہیں پہنچے, پیپلز پارٹی ابھی تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی, تو رپورٹر کیا خبر نکالے؟ میری ایک پارٹی کی لیڈر سے بات ہوئی ہے, آج بھی اگلے پروگرام کی زیر بحث رہا ہے.
تو اگلا پروگرام تو 1.5 مہینے بعد ہے. ابھی تو جنوری ایسے ہی گزرے گا, چھوٹی چھوٹی ریلیوں کی صورت میں ایسے ہی کہنے گزرے جا گا. رہے ہیں کہ یہ کیا بیک چینل پہ سر بتائیں کوئی مذاکرات شروع ہونے کا امکان ہے دسمبر اینڈ پہ, جنوری میں پارلیمنٹ کے اندر یا عدالتوں کے اندر کوئی ایسے معاملات آ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ آج کے اجلاس میں وہ فیصلہ نہیں کر پائے ہیں کہ اس پہ یہ تو طے شدہ ہے کہ لانگ مارچ ہوگا, یہ بھی طے شدہ ہے کہ استعفے دینے ہیں, لیکن تاریخ کیا ہو. میرا خیال ہے آج کی جلسے کے بعد یہ تاریخ اور بڑھ جائے گی, کیونکہ کووڈ ہے, ٹھنڈ ہے, اور یہ شاید فروری میں چلی جائے گی. آج کوئی تاریخ اعلان ہونے نہیں جا رہی. آج ایسے چھوٹے موٹے ثانوی اجلاس ہوں گے, ہمارا ایجیٹیشن جاری رہے گا, مظاہرے ہوں گے, یہ ہوگا, ممکن ہم کال دیں, پہیہ جام کریں, یہ کریں, ایجیٹیشنل موڈ میں جائیں گے, لیکن آج کوئی ڈیٹ اناؤنس ہونے نہیں جا رہی. ایک تو بات یہ ہے سینٹ الیکشن سے پہلے کچھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یا اسی طرح یہ الیکٹورل کالج جو ہے ان کا محفوظ رہے گا؟ دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ فروری کا آپ منظر ذہن میں لائیں, اپوزیشن کا لانگ مارچ بہت خوفناک ہوگا. عمران خان کے اگر ہوا تو ہوگا پکی بات ہے. کوئی مذاکرات اس دوران میں نہیں ہونے جا رہا ہے, کیونکہ حکومت آسمان پہ بیٹھی ہے. صحیح تکبر کی, صبح شام وہ جلتی میں تیل کا کام کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا اسٹوپڈ ان کی میڈیا اسٹریٹجی ہے. حکومتوں کا کام ہوتا ہے پیسیفائی کرنا, ٹھنڈا کرنا, پانی ڈالنا آگ پہ, یہ آگ لگاتے ہیں اور ایسے سے مسخرے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. یہ کام ہے جو میاں نواز شریف نے بھی جو ہے 2014 میں سٹارٹ میں ان کی پارٹی کی لیڈرشپ بھی کرتی رہی ہے. بعد میں پھر وہ پارلیمنٹ کے اندر آئے تھے اور چودھری اعتزاز حسن کی تاریخی تقریر جو ہے پارلیمنٹ میں ابھی بھی گونج رہی ہے, سب کو یاد ہے. آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سارے سیاستدان جو ہیں ماضی میں جو حماقتیں کی گئی ہیں وہ اب حماقتیں بڑے عروج پہ ہیں, اور ہم ایسے ایسے احمق لوگوں کو سنتے ہیں. وہ دیکھیے نا, وہ پہلے بھی ہم برداشت کرتے تھے, آج بھی کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا, اب مثال, اور انہی احمق لوگوں سے بقول آپ کے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں. دیکھیے مجھ سے آپ یہ پوچھ اگر رہے ہیں کہ فروری میں کیا ہوگا, فروری میں مجھے نظر یہ آتا ہے کہ آپ غور کیجئے کہ ایک بہت بڑا اس میں فضل الرحمان کی اپنی اسٹرینتھ تھی, 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے کم نہیں ہوگی. صحیح. اور جو 15-20 دن مہینہ بیٹھنے والے لوگ ہیں, اس میں مسلم لیگ منظم اور لوگ, منظم پیپلز پورا. پارٹی اور نیشنلسٹ پارٹیز ملا لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت بڑا میسو, اتنا بڑا بھول جائیں گے آپ قادری صاحب کے اور عمران خان کے دھرنوں کو. ایک بات. دوسری بات, جب یہ وہاں 15-20 دن بلاکیٹ کر کے بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد استعفے دینے شروع کر دیں گے, یہ جو آپ شیخ رشید نے کہا ہے کہ استعفے دیں تو 6 مہینے تک بھلے اسپیکر نہ کرے, وہ اسمبلی سیشن میں جائیں گے, جس طرح ہاشمی نے اعلان کیا تھا ویسے اعلان کریں گے, اور جا کے سارے اکٹھے با جماعت جا کے اسپیکر کو پیش کر دیں گے. چلیں اچھا سب آخری سوال, کیا سندھ اسمبلی سے مکمل کرنا جی پلیز. اسے میں کہتا ہوں کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن. یہ جو کہتے ہیں نا ہم الیکشن کرا دیں گے, بالکل فضول بات ہے, بچوں والی بات ہے. الیکشن تو 5 حلقوں کے قومی اور صوبائی حلقوں کے ابھی بھی پینڈنگ ہے, وہ نہیں کروا سکا. وہ نہ کرا سکے. وٹ آئی ایم سیئنگ ٹو یو, آدھی قومی اسمبلی, آدھی پنجاب اسمبلی, کوئی پوری صوبائی اسمبلی سندھ, اور وہ استعفیٰ دے دے 30-40% کے پی اور آدھی بلوچستان کی اسمبلی. اتنا بڑا میسو الیکشن نہیں ہوتا بھائی, وہ جنرل الیکشن بن جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں پھر کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی طرف جائے گا. اب ایک اور مسئلہ ہے کہ پہلے آربیٹریٹر ہوتے تھے کہ ایک نیوٹرل پرسنالٹی, ایک فوج کا جرنیل, جیسے کاکڑ نے کرایا مسئلہ غلام اسحاق کے وقت اور نواز شریف کے درمیان, جیسے عمران خان کے دھرنے کے دوران نواز شریف کے درمیان جنرل راحیل شریف نے کروایا, بات چیت کروائی, قادری سے بات بھی کی. اب وہ صورتحال نہیں ہے, کیونکہ نواز شریف نے نام لے کے آرمی چیف کو اٹیک کر دیا, ان کی پوزیشن کمپرومائز ہو گئی ہے. تو لہذا پھر کیا ہوگا, میں سمجھتا ہوں ایک ہی سیف راستہ ہے. سیف راستہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں. ان کا کام نہیں, ان کا کام نہیں ہے. حکومت کی تو دیکھیے نا, وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن وہ دے آر باؤنڈ پارٹی سے, تحریک انصاف سے نہیں, وہ جو پولیٹیشینز کی جو لڑائی ہے اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لے گا. ہم نیوٹرل ہے, ہمارا اس پارٹی سے تعلق نہیں ہے. پھر امکان بن جائے گا, اسپیس پیدا ہو جائے گی ود ان. پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاؤس تبدیلی کی, کہ عمران خان جو ہے وہ انڈر پریشر آ جائیں گے. نہیں, پھر ان ہاؤس تبدیلی ہو سکتی ہے, جب ان سے ہاتھ اٹھ جائے گا. پھر ان ہاؤس تبدیلی ہو سکتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ کون سی طاقت ہے خدا ربانی کی طاقت کے علاوہ, کہ 3-4-5 کی جو آگے پیچھے کرنا کوئی مسئلہ نہیں. کیا آخری سوال سر, ایک منٹ,
ابھی حوصلہ کریں نا, آپ جمپ لے رہے ہیں. اچھا اگر ایسا نہ ہوا, اگر ایسا ہو جائے تو پھر قومی ڈائلاگ بھی ہو سکتا ہے, پھر اداروں سے بات چیت بھی ہو سکتی ہے, پھر کانسٹیٹیوشن کے حساب سے ری ارینجمنٹ ہو سکتی ہے پاور اسٹرکچر کی. ورنہ کیا ہوگا, ورنہ مارشل لگ جائے گا, اور مارشل لگنے کے حالات نہیں ہیں. مارشل لگانے والوں کی بھی وہ اہلیت نہیں ہے, اہلیت سے مراد کیپیسٹی آج کے انوائرمنٹ میں, لیکن لگ سکتا ہے, بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. تو لہذا میں کوشن کروں گا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو کہ یہ جمہوریت کی پٹڑی نہ اتر. بالکل ایسی. اور دوسری بات یہ کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی طرف نہ لے جائیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ ڈسٹنس کرے, اسپیس دے سیاست کو. جب سیاستدان کھیلیں گے تو وہ کوئی رستہ نکال لیں گے, ورنہ یہ بہت بڑا کرائسس بننے جا رہا ہے. بالکل امتیاز صاحب, بالکل آخری سوال اس پہ کہ ایک تو اگر آپ نے استعفوں کی بات کی, آپ دیکھیں تھے, دیکھیں کیا جلسہ ہے. آپ مجھے جھنڈے لہراتے لوگ, باغیارہ نعرے لگاتے لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں. امتیاز صاحب آپ تحریکوں کے آدمی ہیں, ساری زندگی آپ کی اپوزیشن کی تحریکوں میں گزری ہے, اور آپ اب عالم کہاں پہ کہاں آپ نے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ رہے, اور اس کے بعد ضیاء الحق کی جیل کاٹی, اور ایوب خان کے خلاف بھی رہے, اور کہاں آج یہ حالات ہیں. دیکھیے مجھے صدمہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل کلچر نہیں رہا. دیکھیے آج میں غور کر اس کے ذمہ دار یہ لوگ نہیں ہیں, 1940 یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, یہ 11 سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. 12ویں سیاسی جماعت جو تحریک انصاف ہے وہ تو بہت بات کی پیدائش ہے. 1940 کی قرارداد کیا تھی کہ وفاق, فیڈرلزم, نہ پاکستان میں وفاق بنا, نہ جمہوریت آئی, اور ملک ٹوٹ گیا. اور وہ قرارداد جناح اس جلسے کو پریزائڈ کر رہے تھے. اس قرارداد کو پاس ہوئے کتنے 80 سال ہو گئے. آج تک ہم ایک صحیح فیڈریشن نہیں بنا سکے, صحیح جمہوریت نہیں بنا سکے. اقلیتوں کو جو اس قرارداد کا منشا تھا کہ اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے گا, بھلے اس کسی بھی جگہ پہ وہ منورٹیز ہوں گی, میجورٹی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. نہیں ہوا. آپ نے دیکھا ذوالفقار علی بھٹو کے جلسے, میں نے ایک نہیں کئی دیکھے یادگار پاکستان پہ. کوئی سوال ہی نہیں ہوتا تھا کہ بھی وہ مینار پاکستان نہیں بھرے گا. جب بے نظیر آئی, اصل میں جو کوئی اگر پاکستان میں ملین مارچ ہوا بے نظیر کا تھا یا وہ کراچی کا تھا. اور میں ایک اور بات کہتا ہوں, میں نے بھٹو صاحب کے علاوہ یہاں پہ وائبرنٹ جلسے دیکھے ہی نہیں ہیں. ہر جلسہ, یہ نہیں کہ ایک جلسہ, کہیں لے لیں بھٹو صاحب کے جلسے. وہ پولیٹیکل کلچر بدل گیا. اب تو میں اور آپ سوشل میڈیا ملنے کے بجائے سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں وفات ہو جاتی ہے. عمران خان نے بہرحال وہ پولیٹیکل کلچر کسی حد تک ریوائیو کیا. عمران خان نے اینٹی کلچر, نہیں اینٹی پالیٹکس کلچر کیا. وہ لوگ کون سے کلچر میں آپ مانے, وہ لوگ جس طرح 70s میں آپ باہر نکلے تھے بھٹو صاحب کے جلسوں میں, اسی طرح 2013 اور 10 کے جلسوں میں عمران خان کے وہ لوگ بھی نکلتے رہے ہیں جو پہلی مرتبہ گھروں سے نکلے تھے. اب یہاں رکے, یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے اینٹی پالیٹکس تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو پولیٹیشینز کے خلاف تھے ایز اے کلاس. یہ وہ لوگ تھے کہ دے وانٹڈ ٹو ڈیفیٹ دی پولیٹیکل کلاس. یہ وہ لوگ تھے جو پرو اسٹیبلشمنٹ رہے, اور غیر ایسے سارے نہیں کہہ سکتے آپ, سبھی کو آپ نہیں کہہ سکتے. انہی پارٹیوں سے زیادہ تر تو انہی پارٹیوں سے گئے ہیں. یہ جو 11 کھڑے ہیں انہی پارٹیوں کے آج پوری کیبنٹ میں بیٹھے ہیں. وہ تو آپ کو معلوم ہے, اس ٹرک کا نمبر معلوم ہے جس پہ بٹھا کر الیکٹیبل وہاں بھجوائے گئے. امتیاز صاحب بہت شکریہ کہ ٹرک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے جو ہے نہ ہی کسی حکومت کو نہ ہی سیاسی جماعتوں کو لگانا چاہیے. اور بڑی اہم بات کی امتیاز صاحب نے کہ کوئی ایسی اپوزیشن کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جانا چاہیے جو ماضی میں جس طرح ماشاء اللہ کی راہ ہموار ہوئی. ملک اس حالت میں ہے, پاکستان کے عوام اب کسی ماشاء اللہ کو افورڈ نہیں کر سکتے. اس لیے کوئی ایسا بریک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, کوئی آئینی راستہ نکالنا چاہیے جس سے حکومت اور اپوزیشن جو ہے آگے بڑھے, اور یہ جو جمہوریت کا سفر ہے کسی طرح بھی نہ رک سکے. یہ ہیں بدلو کی نشریات.